عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ششم کا سبق نمبر 9 برسات کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ نظم برسات تفہیم ہے جی۔ سوالات کے جوابات یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے برسات کے آنے سے بیابان میں بھی گلستان بن جاتا ہے۔ برسات میں جگنو بن کے میں چراغاں کرتا ہے۔ شاعر نے برسات کو جہان کی جاں کہا ہے کیونکہ بارش سے موسم نہ صرف خوشگوار ہوتا ہے بلکہ پانی سے درخت اور جانور سیراب ہوتے ہیں۔ فصلوں کے لیے پانی بہت ضروری ہے اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں گہرے کالے بادلوں کو شب رنگ کہا ہے، یعنی جو بادل زیادہ گہرے اور کالے ہوتے ہیں وہی زیادہ پانی برساتے ہیں۔ شاعر نے گہرے کالے بادلوں کو ہر اول دستے سے مشابہت دی ہے کیونکہ کالے بادل ہی میں برساتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے جی، نظم کے مطابق بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر مصرع درست کر کے لکھیں۔ خوشیوں کا ہر سو دریا رواں ہے، تپتی زمینیں پانی سے جل تھل، برسات کی رت جانے جہاں ہے، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، می سے بیاباں رنگے گلستاں۔ مل کر کریں بات۔ نظم برسات کے اہم نکات اپنے الفاظ میں بیان کریں، نیز اس کے مرکزی خیال پر بھی تبادلہ خیال کریں۔ اس نظم میں شاعر نے بارش کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بارش گرمیوں میں ایک نعمت ہے۔ بارش سے بنجر بیاباں بھی باغوں کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہر مردہ چیز میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بنجر علاقوں میں بارش سے پھول پودے اگتے ہیں اور پھر جگنو بھی جنگل میں خوشی سے چمکتا ہے تو اندھیرے میں چراغاں ہو جاتا ہے۔ کالے بادل سب سے زیادہ پانی برساتے ہیں۔ کالے گھنے بادلوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ خوب بارش برسے گی۔ پانی گرنے سے نہ صرف موسم ٹھنڈا ہوتا ہے بلکہ تپتی ہوئی زمین بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ برسات جب ہوتی ہے تو کیا انسان جانور بھی خوشی مناتے ہیں۔ درخت پھول پودے اور فصلیں خوب گہرے سبز ہو جاتے ہیں۔ بارش منظر کو دل فریب بنا دیتی ہے، کیا بوڑھے کیا جوان سب خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں جیسے ساری دنیا کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ برسات کا موسم نہایت دل گوز اور دل فریب معلوم ہوتا ہے۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں۔ مجھے اس نظم کا پہلا شعر بہت اچھا لگا جو کہ کچھ اس طرح ہے، می سے بیاباں رنگے گلستاں، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں۔ اس شعر میں شاعر نے برسات کی رت کو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ نہایت ہی دل فریب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعر پوری نظم کا نچوڑ ہے۔ بارش سے بیاباں اور گلستان دونوں ہی میں زندگی دوڑ جاتی ہے۔ بارش ہی اللہ کی ایسی نعمت ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے اور پھر وہی بنجر اور مردہ زمین گلستان کا روپ لے لیتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک دن اچانک آپ کو اپنے گھر میں موجود کسی خفیہ دروازے صرف آپ ہی کو کیوں نظر آیا، چند جملوں میں بتائیں۔ اس دروازے کی دوسری جانب خوبصورت پہاڑ ہوں گے، ایک نہایت ہی خوبصورت اور دل فریب جگہ جو کہ خوب سرسبز ہوگی۔ ان پہاڑوں پر خوبصورت گھر ہوں گے، پرندے چہچہاتے ہوں گے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، نہایت ہی پرسکون اور پرامن جگہ ہوگی جہاں کسی کی قسم کی آلودگی نہیں ہوگی۔ نہ سوتی اور نہ زمینی چھوٹے چھوٹے جانور جیسے گلہریاں اور معصوم پرندے درختوں پر بھاگ رہے ہوں گے۔ ایک خوبصورت پانی کا چشمہ بہہ رہا ہوگا۔ یہ دروازہ مجھے اس لیے نظر آیا کیونکہ میں قدرت سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس دنیا کو ایک بہترین اور خوبصورت جگہ بنانا چاہتا ہوں اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اس لیے رات میں جب میں سویا تو یہی سارا منظر خواب میں نظر آیا۔ جب صبح ہوئی تو اندازہ ہوا کہ وہ دروازہ دراصل اصل میں نہیں بلکہ خواب میں تھا۔ قواعد سیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ کان عضو نشید ہے اور میرے کان میں کل سے شدید درد ہے۔ کان سرنگ، کھیوڑا میں نمک کی کان ہے۔ قصر محل کو کہتے ہیں، نہیں تیرا نشی من قصر سلطانی کے گنبد پر۔ قصر چھوٹی کرنا اور سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم ہے۔ اور پرندوں کے بال ہیں جی اور اس پرندے کے پر سفید ہیں۔ پر لیکن میں نے حامد کو بہت روکا پر اس نے ایک نہ سنی۔ دیا، چراغ روشنی، قبر پر کسی نے دیا روشن کیا ہوا تھا، دیا سپرد کیا، اس نے مجھے ایک گلاب دیا۔ مانگ، طلب، آج کل چینی کی بہت مانگ ہے۔ مانگ، علیحدگی، شازیہ اکثر درمیان کی مانگ نکالتی ہے۔ خالی جگہ میں درست محاورات لکھ کر جملے مکمل کریں۔ کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چور پولیس کو دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا۔
امتحان میں کامیابی کا سن کر سارا خوشی سے بگلے بجانے لگی۔ لکھنا سیکھیں جی، دی ہوئی تصویر کو دیکھ کر پہچانیں کہ یہ کس موسم کی ہیں اور بعد ازاں اس سے متعلق 2 پیراگراف لکھیں۔ اس تصویر میں برسات کا موسم دکھایا گیا ہے، نہایت ہی خوشگوار منظر ہے، ایک وادی اور خوبصورت سرسبز ہے، آس پاس گھنے درخت ہیں جو کہ ماحول کو اور بھی زیادہ دل فریب بنا رہے ہیں۔ بارش نے اس خوبصورت علاقے کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔